السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا آج کا موضوع ہے وہ دین اسلام ہے۔ دوستو بہت پیارا دین ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دین بہت پسند ہے دوستو، اللہ کو بہت محبوب ہے دین۔ دین اسلام دوستو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کون سی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دین کو چھوڑ کے؟ یہ دین دوستو نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ کون سی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس دین کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں دوستو؟ ہمیں غور کرنا چاہیے دوستو۔ یہ دین کتنا پیارا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے دوستو، انسانوں کے رہنمائی کے لیے بنایا ہے دوستو۔ اور ہم جو ہے کدھر جا رہے ہیں دوستو؟ کون سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا دوستو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دین بہت محبوب ہے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کو، پیارے پیارے انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں کہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، ہمیں حق کی طرف بلا سکے، ہماری اصلاح ہو سکے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے 1,25,000 1,00,000 تقریباً انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ دوستو اللہ نے ہر چیز کو برداشت کیا ہے، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے دوستو۔ اسی لیے تو اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، ایک انبیاء نہیں لگاتار 100,000 ایک کے بعد انبیاء کو بھیجا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں بھیجا ہے، ہر زبان میں بھیجا ہے، ہر قوم میں انبیاء بھیجا ہے۔ اور ہر انبیاء نے دوستو ایک ہی دعوت دی ہے، ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے۔ لیکن جنہوں نے دوستو اپنے وقت کے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ دوستو جنہوں نے نہیں مانا ہے، اللہ نے ان کو ناکامیاب کیا ہے۔ آج کی تاریخی کتابوں میں واقعات دیکھو دوستو، اللہ نے بہت بڑے بڑے بادشاہ کو جو جن کی زندگی میں دین نہیں تھا نا، وہ ناکامیاب کیا ہے دوستو اسی لیے پھر آخر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا دوستو، اس دین کی دعوت کو لے کر۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار اس دین کی دعوت دی مکہ مکرمہ میں، عرب میں۔ آپ نے 23 سال تک اس دین کی مسلسل دین کی دعوت دی، اور آپ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت تکلیفوں کا سامنا کیا دوستو۔ یہ جو دین ہے نا آج ہم تک پہنچا ہے دوستو، یہ بہت قربانیوں سے آیا ہے ہم تک۔ ہم نے اس دین کے لیے دوستو کوئی قربانی نہیں دی ہے، ہمیں یہ دین ماں کی گود سے ملا ہے، اسی لیے آج ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اسی لیے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ ہمیں فری میں ملا دوستو، ہم بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیاوی ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس دین کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلانے کے لیے جس قدر تکلیف برداشت کی ہے، محنت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، ان کو برداشت کرنا ہمارے لیے تو بہت دور کی بات ہے دوستو۔ ہمارے لیے تو تصور کرنا بھی بہت دور کی بات ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا، جس طرح انہوں نے اس دین کے لیے محنتیں کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے۔ دوستو ہم لوگ محنت کرنا دور، تکلیف اٹھانا دور، دوستو ہم تو ان کے جو واقعات ہیں نا کتابوں میں ہیں ان کو پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، ہم تو ان کو پڑھتے بھی نہیں، ان کو معلومات بھی نہیں کرتے ان کی، کیسے کیسے ہمارے پہ دور آ گیا دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت تکلیفیں جھیلی ہے۔ ان میں سے ایک طائف کا واقعہ ہے دوستو کہ آپ نے مکہ میں لگاتار محنت کر رہے تھے آپ، لیکن وہاں تھوڑی سی جماعت تھی نا وہ آپ سے متوجہ ہوئی تھی، بہت تھوڑے لوگ 9 سال 10 سال میں ایمان لائے تھے دوستو۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ میں کیوں نہ طائف چلا جاؤں، وہاں کے لوگوں کو بتاؤں، اس دین کی دعوت دوں، تو وہ لوگ کیا پتہ مان جائے، ان کو وہ مان جائیں گے، دین کو طاقت ملے گی۔ لیکن تھوڑی سی جماعت ہی ہے جو دوستوں مسلمان ہوئی تھی، اور پھر کفار مکہ نے آپ کو اور صحابہ کو جو ایمان لائے تھے ان کو بہت پریشان کیا، تکلیف دی اور آپ کا مذاق اڑایا، اس لیے آپ نے طائف چلے گئے۔ پھر آپ وہاں پہ طائف میں دوستو ان میں 3 بڑے سردار تھے، اور ان کو آپ نے دین کی دعوت دی اور آپ کی مدد کے لیے اپنی مدد کے لیے متوجہ کیا ان کو، لیکن انہوں نے دین کی بات کو نہیں مانا دوستو، قبول نہیں کیا، اور بجائے اس کے کہ آپ سے پھر بدسلوکی کی، بے رخی اپنائی آپ سے، بد اخلاقی کی، اور ان سرداروں نے دعوت کو قبول نہیں کیا دوستو۔ تو پھر آپ نے ان لوگوں سے بات فرمائی اور دین کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دوستو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات کو نہیں سنا، بلکہ آپ سے بدسلوکی کی اور کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ آپ جب مایوس ہو گئے دوستو، پھر آپ وہاں سے جانے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے تھے نا دوستو، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی چیٹی مجائی، پتھر مارے آپ پہ،
آپ کے جسم پہ مبارک سے خون بہنے لگا دوستو، اور خون بھی یہاں تک گرا کہ دوستو آپ کے جو پیر کے جوتے تھے نا وہ بھی تر ہو گئے تھے، آپ راستے میں لہولہان ہو کر گر گئے دوستو۔ پھر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا دوستو، اللہ کی ذات کو جوش آیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام عرض کیا پہلے تو، پھر کہا کہ اللہ نے آپ کی اور اس قوم کی جو گفتگو ہوئی ہے، جو باتیں ہوئی ان کو سنا ہے، اللہ نے ان قوم کے جوابات بھی سنا ہے، اور اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا آپ کے لیے جو پہاڑوں پہ مقرر ہے دوستو۔ طائف کے آر پار پہاڑ دے، ان کی خدمت میں ایک فرشتہ تھا، اللہ نے اس فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا کہ اس فرشتے نے آ کے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی عرض کیجئے، میں ان پہاڑوں کو آپ کو تو ان پہاڑوں کو ملا دوں میں آپس میں، تو یہ بستی نہیں ہے ان کے بیچ میں آ کے چور ہو جائے گی، ان بستی کے لوگ نہیں ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میں آ کے کچل جائیں گے۔ اس فرشتے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے کہو، مجھے دریافت کرو کہ میں ان پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں، کہ اس بستی کے لوگ اس کے نیچے آ کے مر جائے، کچل جائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا دوستو، آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی، آپ نے کہا کہ یہ لوگ آج ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ان کے آنے والی نسلیں ہیں وہ ایمان لائیں گی، ضرور ایمان لائیں گی، وہ اللہ کی ہدایت یافتہ قوم ہوں گی، وہ لوگ اللہ کی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آپ نے رحم دلی دکھائی دوستو، ایسے ہمارے نبی تھے، ایسے نبی کے اخلاق تھے دوستو، ان کو اس حالت میں بھی بد دعا نہیں کی، آپ کے جسم سے خون آ رہا ہے لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی دوستو۔ فرشتے کو بولا کہ نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس دین کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے دوستو، کسی صحابہ کو آتا ہے کتابوں میں، کسی صحابہ کو دوستو آرا سے چیرا جا رہا ہے، کسی صحابہ کو دوستو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹایا جا رہا ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ دوستو لیٹایا جا رہا ہے، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اس پہ غور بھی نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کو، تو لیکن دوستو اس حالت میں بھی صحابوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا دوستو، اس پہ جمے رہے، عہد کرتے رہے دوستو، تکلیفیں جھیلی ایک کے بعد ایک، بہت تکلیفیں جھیلی، کیونکہ کفار میں مکہ میں نہیں ہے، کفار مکہ کا بہت زور تھا اس ٹائم میں، اور جو دین کی جو ایمان لائی تھی وہ جماعت بہت تھوڑی تھی دوستو اس ٹائم میں۔ دوستو اس دین کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، لیکن جو ہمیں یہ ملا ہے اس کی قدر تو ہمیں کرنی چاہیے نا، پھر اس پر ہمیں جمنا چاہیے دوستو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اس دین کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں اس کی دعوت دینی چاہیے دوستو ہمیں، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں دوستو۔ اللہ نے اس دین میں کامیابی کے وعدے رکھے ہیں دوستو، اللہ نے سارے کے وعدے ہیں اس دین پہ، اللہ کے وعدے نہیں دوستو سچے ہیں، اس دین کو تم پکڑ لو تو میں کامیاب کروں گا میں دوستو، ہمیں اس پہ کامیاب ہونا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا دوستو، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے واپس، اور اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم کہ اس کے دین کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس کی حکم مانے، نہ اس کے دین کو مانا، نہ اس کی مانی دوستو، کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے پاس میں کوئی جواب ہے دوستو؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس دین کے لیے محنت کرنی چاہیے، جس طرح ہم دنیا میں محنت کرتے نا اپنے کام کے لیے، اسی طرح دوستو اس کی محنت کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں تک اس کی دعوت دینی چاہیے، اس پیغام کو پھیلانا چاہیے دوستو، اللہ کی طرف بلانا چاہیے دوستو اس کی بات سب سے اہم ہے، سب سے اچھی بات ہے اس کی جو اللہ کی طرف بلائے دوستو اللہ نے اس دین پہ وعدے رکھے دوستو، جس کی زندگی میں دین ہے دوستو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے دوستو، اور اللہ نے دوستو کامیاب کر کے دکھایا ہے، بڑے بڑے سلطنت کے بادشاہ کو دوستو جو دین نہیں لائے تھے ان کو ناکامیاب کیا اللہ نے، تو دوستو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس دین پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کی دعوت پہ خود بھی غور کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی پہنچانا چاہیے دوستو، اور دوستو اس حق کی بات کو شیئر کرو۔ السلام علیکم۔